بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، اخلاص اور ایمان، جس میں سر فہرست اور بنیاد جو ہے وہ ہے الایمان باللہ اور توحید۔ اخلاص اپنے تمام معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، کہ اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے، چاہے وہ سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اندازہ کریں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنب الكبائر۔ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ مخلص ہو کے کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عرش تک کلمہ چلا جاتا ہے، جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ اب آتے ہم ثمرات جو ہیں اخلاص کے کیا ہیں، بندہ مخلص ہو اس کے کیا فائدے اور کیا ثمرات ہیں، مخلص ہونے کے کیا ثمرات ہیں، کیا فوائد ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے اخلاص۔ اخلاص نہیں ہے تو عمل جتنا بڑا ہے، چاہے وہ جہاد کا میدان ہے، اللہ کی راہ میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں، چاہے وہ علامہ صاحب اور قاری صاحب ہیں اور بہت شاندار تقریر اور بہت شاندار تلاوت کرتے ہیں، اگر اخلاص نہیں تو وہ عمل برباد ہے۔ اخلاص ہے تو وہ عمل قبول ہوگا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے متعلق جو جہاد کرتا ہے اور اجر یلتمس الاجر والذکر، کہ اسے جو ہے اجرت بھی چاہیے اور اجر بھی چاہیے اور ذکر بھی، لوگ ثنا کریں، اسے یاد کریں کہ کیا زبردست بہادر تھا۔ مالو، اس کا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ فعادہ 3 مرات، 3 دفعہ آپ نے دہرایا یہ اس صحابی نے 3 دفعہ پوچھا۔ یقول لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر دفعہ کہتے لا شیء لہ، کوئی چیز نہیں اس کے لیے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس کے اندر تھوڑا سا بھی کسی اور کے لیے نصیب ہو کہ وہ بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اسے بھی خوش کر لیں، اللہ کو بھی خوش کر لیں۔ راضی صرف اللہ کو کریں، مخلوق خوش کرنا، مخلوق کے سامنے مخلوق کو راضی کرنا یا اپنی ثنا اور ذکر کے لیے کام کرنا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ما کان لہ خالصا وابتغی بہ وجہہ، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اور یہ سنن نسائی کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ دوسرا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے النجاۃ من تخبط الشیطان واغوائہ، شیطان اس بندے کو گمراہ نہیں کرتا جو بندہ مخلص ہوتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کو، ایسی جگہ مارتا ہے انسان کو، ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی بندے کی۔ سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے سورہ ہجر ہے آیت نمبر 39 اور 40، اس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے میرے رب، جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، رب کی طرف یہ کر رہا ہے، حالانکہ اپنی ہی وہ وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا اور ذلیل و رسوا ہوا۔ لأزینن لهم، کوئی بھی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ وہ اپنے نفس کو چپ کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلہ ضرور گھڑ دیتا ہے، اور شیطان مزین ضرور کر لیتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ چوری کرتا ہے نا بجلی، تو وہ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ بل آتا ہے، لوٹ رہے ہیں یہ عوام کو، تو خیر ہے میں بھی چوری کر لیتا ہوں، کنڈی لگاؤ اور استعمال کرو بجلی۔ طریقہ ہے شیطان نے، اس نے ضمیر کو سلا لیا ایک بہانہ بنا کے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے یار میں کوئی بھی کام کرانے دفتر جاتا ہوں تو رشوت دینی پڑتی ہے،
تو چلو میں بھی ذرا ہاتھ، میں نے بھی تو رشوت دینی ہے، میں بھی رشوت لے لیتا ہوں۔ گوالا دودھ بیچنے والا وہ کہتا ہے ہر چیز میں یار ملاوٹ ہے، میں نے کوئی ایک 40 کلو میں کوئی 5 کلو دودھ پانی ملا دیا اب 40 کلو دودھ میں، تو کون سا فرق پڑے گا؟ تو شیطان اس کو ضمیر کو یعنی اس کے لیے وہ عمل مزین کر دیتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے، مجبوری ہے، مہنگائی بہت ہے۔ اسی طرح ہر بندہ جو ہے شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے، اس کے عمل کو، ضمیر کو سلا دیتا ہے اس کو۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کو کے اندر ان کے اعمال کو مزین کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کو میں گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے جو مخلص بندے ہیں سوائے ان کے، کیونکہ ان پر شیطان کا وار نہیں چلتا، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے ان کے لیے جو مخلص ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ ہجر میں، اور اسی طرح سورہ صاد کی 82 اور 83 نمبر آیت میں یہی بتایا ہے کہ ہم شیطان کے وار سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو مخلص کر لیں، اپنے اعمال کو، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ راضی ہو جائے بھائی، راضی ہو جائے ماں باپ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اجر دے گا، وہ نوازے گا، یہ دنیا کے فائدے تو ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آپ نے کسی کے ساتھ کیا تو اللہ کے لیے کیا ہے، اپنا جب یہ اخلاص کریں گے تو اللہ اس بندے کو اس کی عزت میں، اس کی صحت کے اندر اور ہر اعتبار سے اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادك منهم المخلصين، لیکن سوائے تیرے، الا عبادك منهم المخلصين، جو مخلص لوگ ہوں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے یہ اقرار اور اعتراف کیا۔ پھر اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے اسے اور جنت عطا کریں گے۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم عذاب علیم، دردناک عذاب کا ذائقہ چکھو گے، وما تجزون، اور نہیں تمہیں جزا دی جاتی، الا ما کنتم تعملون، مگر وہ جو تم عمل کرتے ہو، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہے، اللہ کے ہاں طے ہے، فواکہ وہم مکرمون، پھل ہوں گے جنت کے۔ کیسے پھل ہوں گے؟ کیا یہ دنیا جیسے پھل ہوں گے، یہ آم چھوٹا سا اور کبھی کھٹا کبھی میٹھا؟ نہیں، شاندار شکلیں تو یہ ہوں گی اور لذت الگ ہوگی، اور ایسے ہوں گے کہ توڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، سامنے جھک جائیں گے۔ درخت تو بہت بڑے شاندار ہوں گے، لیکن نام یہی ہوں گے ان کے، لیکن کہیں گے ہمیں دنیا میں یہ ملے پھل، لیکن ذائقے میں وہ ایسے نہیں ہوں گے، بڑے شاندار ہوں گے۔ فواکہ وہم مکرمون، اور وہ معزز ہوں گے، مکرم ہوں گے، عزت کی جائے گی، فی جنات النعیم، ایسے باغات میں جو نعمتوں سے بھرپور ہیں، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من الفضہ، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے وہ گھر، اور زعفران و حشیش، جس کے گھاس بھی زعفران لگا ہوا ہے گھاس کی جگہ پہ، اتنا وہ شاندار باغات جو ہے۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 38 سے 49 تک۔ تو یہاں پر بھی الا عباد اللہ المخلصین، ان کو بتایا کہ وہ عذاب سے بچیں گے اور مکرم ہوں گے، عزت والے ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ صافات کی 72 اور 74 نمبر آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کی طرف بھیجا کن کو؟ ان کے اندر کن کو بھیجا؟ ڈرانے والوں کو، یعنی رسولوں کو بھیجا۔ فَانظُرْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھیں آپ کیا عاقبت اور نتیجہ کیا نکلا اور کیا ان کا ٹھکانہ ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے مخلص بندوں کے، کہ ان کا نتیجہ بہتر اور خیر پر ہے۔ چوتھا پھل اور ثمرہ ایک مخلص ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے اور بندہ ہلاکتوں سے بچ جاتا ہے اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اس کی۔ یہ ہے مخلص اخلاص کا جو ثمرات ہیں۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَوَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جو تمہیں اس خشکی میں اور سمندروں میں چلاتی ہے، حتیٰ کہ جب تمہارا وہ سفینہ، تمہاری کشتی جو ہے وہ جرینا بہم بریح طیبہ، اچھی ہوا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ پہلے وہ کپڑے کے لگائے ہوتے تھے پردے سے، جن کے ساتھ ہوا کے ساتھ وہ چلتی تھی، ہوا کے دوش پہ۔ جاءت حریح عاصفہ، اچانک تیز آندھی، طوفان آ گیا۔ وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ رہی ہیں سمندر کی، بڑی بڑی لہریں آ رہی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، انہوں نے گمان کیا اب تو گھیرے گئے ہیں، اب تو ہلاکت ہے۔ یہاں پر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے نجات دی اس سے، ہم جو ہے لنکونن من الشاکرین، شکر گزار بن جائیں گے۔ اور یہی عنکبوت کے اندر، سورہ عنکبوت میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خشکی میں اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے، اذا هم يشركون، پھر شرک کرنے والے ہو جاتے، شرک کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مشرکین مکہ، مکہ کے مشرک، اس دور کے مشرک جن کو آپ نے دعوت دی۔ سمندر کے اندر کشتی جب پھنستی کس کو پکارتے ہیں؟ ایک اللہ کو مخلص ہو کر، لات و منات و عزا کو نہیں پکارتے۔ آج کے مسلمان کس کو پکارتے؟ عبد القادر جیلانی میری کشتی پار لگا دینا، یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی مدد۔ 40 سال بعد کشتی نکال دی جناب، وہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے چھپی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح اور ہاتھ کے اوپر ایک کشتی رکھی ہوئی ہے۔ 40 سال بعد کشتی انہوں نے نکال دی، یہ ان کی کرامات میں سے ہیں۔ اندازہ کریں کتنی جہالت ہے کہ اس دور کے اندر جو ہے، اندازہ کریں اس دور کے اندر اندازہ کریں کہ مشرک لوگ شرک نہیں کرتے سمندر میں جب کشتی پھنس جاتی ہے۔ آج کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی میری کشتی پار لگا دیں۔ کتنی جہالت ہے، کتنی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔ وہ یہ دین سمجھے بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک یہ وسیلہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ، ہم ان کی نہیں پوجا کرتے، لات و منات و عزا، یہ بت بنے ہوئے تھے نیک لوگوں کے، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، وسیلہ ہیں یہ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ جو مر گئے تو ان کے بت بنا دیے۔ انہیں دیکھ کر یاد آتا کہ ہم یہ کتنی عبادت کرتے تھے، ہم میں بھی شوق پیدا ہوگا عبادت کریں گے۔ وہ مر گئے، بعد میں آئے ان کے کتنے نیک لوگ تھے، چوما چاٹی شروع ہوگی، تبرک۔ تیسری نسل آئی، انہوں نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، انہیں غیر اللہ کے ساتھ پکارنے لگ گئے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے کسی کو رزق دینے کی، کوئی جنگ کے اندر مدد کرنے والا، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بانٹی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو یہ اس وقت کا شرک تھا۔ آج کے اور اس کے شرک کے، اس دور کے اور آج کے شرک میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کا قول نقل کیا قرآن نے، رب انہن ضللن کثیرا من الناس وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، مجھے اور میری اہل و عیال کو بچانا ان شبہات سے۔ کیا شبہ تھا؟ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، بندے کے رزق کی تنگی دور ہو گئی، بت کے سامنے آ کے جھکا تھا، بیمار ٹھیک ہو گیا، اس نے سمجھا یہ بت نے کیا ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ شبہ اس وقت کے مشرکین کا، اور آج کے مشرکین کا بھی یہی شبہ ہے۔ اور آج بھی جو بتوں کو پوجا کرنے والے ہیں، کرشنا کی پوجا کرنے والے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو ہندو بہت سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا بھی یہی شبہ ہے کہ میرا بیمار ٹھیک ہو گیا، میری تنگی تھی، مجھے جاب مل گئی، جاب نہیں مل رہی تھی۔
اس وقت کے مشرکین کا بھی یہی تھا، اور مسلمان مشرکوں کا بھی یہی ہے عقیدہ کہ میں فلاں دربار پہ گیا، میں تو 10 ڈاکٹروں کے پاس گئی تھی، فائدہ نہیں ہوا، فلاں مزار پہ گیا اور جناب میں ٹھیک ہو گیا، میں فلاں مزار پہ گیا شلوار اتار کے باندھ دی میں نے اس پہ، ایسے بھی ہیں مزار جہاں شلوار لٹکا کے آ جاتے ہیں، اور فلاں دربار پہ گیا وہاں چابی لگا کے آیا، تالا جو ہے وہ وہاں لگا کے آیا کہ میرے مسائل یہیں پہ قید ہو جائیں، پتہ نہیں کیا کچھ جہالتیں، کہیں ککڑ شاہ ہے، کہیں بلی شاہ ہے، کہیں دولے شاہ کا چوہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اور حیدرآباد میں ایک چھٹن شاہ ہے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ کس حد تک چلے گئے ہیں، شرک کے اندر ضلالت ہے، رسوائی ہے، بندہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے، بابا جی کے قبرستان سے کوئی درخت توڑا نا تو بابا جی ٹانگ توڑ دیں گے، یہاں سے کوئی چیز لی تو یہ ہو جائے گا، غیر اللہ کا ڈر اور خوف چھایا ہوا ہے۔ وہ ایک چور اور ڈاکو سے سندھ کے اندر کہا گیا کہ قرآن چکو، کہتا مجھے سائیں دکھاؤ قرآن ہے کتنا، دکھایا، کہتا ہے ایسا تو میں 10 اٹھا لوں گا۔ انہوں نے کہا اس کو سمجھ نہیں ہے، پڑھا لکھا، اسے کہا کہ وہ بابا جی کے دربار کا کنڈا کھولو جا کے ذرا، کہتا نا بابا سائیں جو ہے وہ ٹانگ توڑ دے گا اگر غلطی کی ہے۔ تو یہ حال ہے لوگوں کا، غیر اللہ کا ڈر اور اللہ سے کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسی موضوع کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں بیٹھتے تو صرف ایک اللہ کو پکارتے، وہاں پر غیر اللہ کو پکارنے والے مشرک بھی ایک اللہ کو پکارتے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ لقمان میں تیسرے مقام پر وہی موضوع کو ذکر کیا، فرمایا کہ جب انہیں موجیں آ جاتی، بڑی بڑی لہریں اوپر جو ہے ان کے آنے لگتی تھی، كَالظُّلَلِ، جیسے سایہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، بندہ سائے میں آ جاتا ہے، اتنی لہریں کہ سر کے اوپر تک آ جائیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو مخلص ہو کر ایک اللہ کو پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، تو کچھ تو درمیانے ہوتے اور کچھ جو ہے وہ انکار کر دیتے اب اللہ کی آیات کا، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا وہی ہے ختار، کفور، نافرمان، انکار کرنے والا اور تکبر کرنے والا۔ اور اسی میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ 3 بندے جو غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، تینوں اپنا اعمال کہتے ہیں کہ اب بارش طوفان آیا تو ایک غار میں آ گئے، اور غار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر آ کے بند ہو گیا دروازہ، جب دروازہ بند ہو گیا، اس کا رستہ بند ہو گیا، اب بڑا زور لگا اتنا بڑا پتھر کیسے ہٹائیں 3، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص کیے تھے ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ ایک اٹھا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا، میں چرواہا تھا، اپنے جانور لے کے جاتا، شام کو آ کر پہلے انہیں دودھ دیتا پھر بچوں کو، ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا اور میرے والدین سو گئے اور میں پیالہ لے کے کھڑا رہا ساری رات، بچے روتے روتے سو گئے اور میں نے دودھ نہیں دیا انہیں، اے اللہ اگر تیری ذات کے لیے میں نے مخلص ہو کے کیا، تجھے عمل یہ پسند ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا سرکہ، تھوڑی سی روشنی آنے لگ گئی اور امید ان کی جاگ گئی کہ اب جو ہے نجات ملے گی۔ پھر دوسرا اٹھا اور اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ایک بندہ آیا میرے پاس اور اس نے مزدوری کی، اسے مزدوری پسند نہیں آئی، چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی ایک بکری لے لی اور اس سے پھر ایسی نسل بڑھی کہ ہزاروں بکریاں ہو گئیں اور یہ جانور ہو گئے۔ وہ چند کافی سالوں بعد آیا اور کہا میری اجرت دے دو بھائی، تمہارے پاس میری مزدوری تھی۔ اس نے کہا یہ پہاڑ کے درمیان دو وادی میں جو جانور ہیں یہ سارے اس مزدوری کے ہیں، اس میں برکت پڑ گئی، وہ سارا کچھ لے گئے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو اے اللہ اگر تیری ذات کے لیے ہے تو ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ پتھر تھوڑا سا اور سرکہ، روشنی اور زیادہ آنے لگ گئی۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا کہ میری رشتہ دار تھی، میں اسے دعوت دیتا تھا برائی کی، وہ تیار نہیں تھی، اس کے بچے رونے لگ گئے، فاقہ ہو گیا اس کے پاس، وہ مجبور ہوگی، پیسے مجھ سے لے لیے اس نے، اور جب میں اس سے زنا کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، وہ کپ کپانے لگی اور میں اسے کہا، مجھے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، تو میں وہاں پہ فوراً رک گیا، اسے پیسے بھی دے دیے اور زنا سے توبہ کر لی میں نے اور اسے چھوڑ دیا۔ اللہ اگر تجھے عمل پسند ہے تو ہمیں نجات دے۔ پتھر ایک دم ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ کیا وسیلہ انہوں نے رکھا؟ اپنے نیک اعمال کا، اور کون سے عمل؟ جو اللہ کی رضا کے لیے تھے، خالص تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ مخلص ہوتا ہے
اسے نجات بھی دیتا ہے، اسے بچا بھی لیتا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسے نصر، آپ چاہتے ہیں کاروبار میں آپ ایک زبردست شاندار بن جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ کے اندر آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں، کتنا شاندار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ملے، آپ کی چلے، خاندان میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہو، آپ چاہتے ہیں حکومت ملے، مسلمانوں کو عزت ہو، تو یہ سب کچھ توحید کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل تم میں سے کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں خلافت دے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان پہ تم سے پہلے لوگوں کو دی خلافت اور حکومت اور تمکین، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے دین کو غالب کر دے گا زمین کے اندر جس سے اللہ راضی ہوا، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن دے دے گا، خوف ختم ہو جائے گا۔ یعبدوننی، صرف میری عبادت کرنے والے ہوں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اخلاص۔ ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد جو کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق لوگ ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ تو زمین میں تمکین چاہیے، عزت چاہیے، خلافت چاہیے، حکومت چاہیے آپ کو، تو پھر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت شرک، ریا اور دکھلاوے سے پاک، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ہوگی۔ ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، سورہ مریم۔ جتنے بھی لوگ ہیں تم میں، سب نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، صراط، پل صراط کے اوپر سے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ثم ننجی الذین اتقوا، ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو ڈرنے والے ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو ہم ان کے اندر پھینک دیں گے، اس کے اندر جو ہے گرا دیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اور ان لوگوں کو نجات دیں گے جو تقوی کو اختیار کریں گے، جو پرہیزگاری اور اخلاص کو اپنائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور پھینک دیا جائے گا ظالموں کو، وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس میں گریں گے۔ مصعب ابن سعد کی حدیث میں آتا ہے سنن نسائی کے اندر کہ بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس امت کی بضعیفہا، کمزور لوگوں کے ساتھ، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعا کے ساتھ، ان کی نماز کے ساتھ، اور ان کے اخلاص کے ساتھ، جو مخلص ہیں۔ گھر میں بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، بھائی ہے معذور یا کوئی اور ہے، ہم سبھی کو تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم سب محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہمیں نصرت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی نمازوں کے ساتھ، اور یہاں ذکر ہے وَإِخْلَاصِهِمْ، ان کے اخلاص اور خلوص کی وجہ سے ہمیں مدد ملتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں کمزور لوگ جو تمہارے اندر ہے ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اخلاص کے ساتھ ہیں۔ اور آخری چیز جو ہماری آج کی نشست میں ہے، اس کو پھر پورا کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے پاکیزہ زندگی، دنیا کے اندر اور آخرت میں اجر۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، مخلص ہے، فلنحيينہم، ضرور اور ضرور پاکیزہ زندگی دنیا کی، جس میں کوئی ٹینشنیں نہیں ہوگی، خوشی ہوگی، مسرتیں ہوگی، اطمینان قلبی ہوگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ضرور اور ضرور جزا ملے گی، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ 1 سے 10 گنا اور 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں جو دنیا میں وہ عمل کرتے رہے۔ تو پاکیزہ زندگی دنیا کی چاہیے، آخرت کی ایمان اور نیک عمل، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہمارے تمام اعمال چھوٹے بڑے اخلاص اس میں اللہ پیدا کر دے، ہمارے ہر عمل کو اخلاص سے بھرپور کر دے، اور شرک سے ہمیں بچائے، تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی سرخ رو ہو سکے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔